کہ آج کا جو ہمارا موضوع، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر شخص اس مسائل میں گھرا ہوا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذاہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی جگہ اور کسی بھی جہاں سے ہو، وہ ان مسائل میں گرفتار ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا ٹاپک ہے کہ جس میں مبتلا ہر شخص ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ جادو، جنات یا پھر آزمائش، ہم اس میں کیسے فرق کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہیں یا پھر ہم کسی آسیبی کی نظر ہو چکے ہیں؟ اگر کسی جناتی آسیب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو اس کی کیا علامت ہیں اور اس کی کیا نشانیاں ہیں، اور اگر ہم آزمائش میں ہیں تو اس کی کیا علامت ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اور ہمیں کب اور کس سے اپنا علاج کروانا چاہیے، ہمیں کس سے رابطہ کرنا چاہیے کہ جب یہ معاملات ہم پر ظاہر ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں کو آئینے کا ایک رخ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی حقیقت کہ جس سے انسان چھپ نہیں سکتا، کہ جس سے انسان چاہے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا غصہ ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دوست اس کا اپنا صبر ہے۔ جو جتنا صبر کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے، اور جو جتنا جلد غصے میں آ جاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یقیناً انسان کو غصہ اس صورت میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی بات اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یا جو بات وہ خود نہ جانتا ہو اور کسی کے کہے ہوئے الفاظوں پر تنقید کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں حسد کا عنصر موجود ہے۔ غصہ ہے تو حسد ہے، کیونکہ انسان کے اپنے اندر کا حسد اس کے غصے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو کہ تمہارے لیے اس کے دل میں کیا ہے، پھر تم اس شخص کے بارے میں گفتگو کرو اور پھر دیکھو کہ اس کے چہرے کا رنگ کس طرح بدلتا ہے، اس کا مزاج کس طرح بدلتا ہے، اور اس کے اندر کا جو لاوا ہوتا ہے پھر وہ غصے کی صورت میں باہر آتا ہے۔ پھر وہ سب سے پہلے اس بات پر تنقید کرتا ہے جو وہ خود نہیں جانتا، کہ جیسے کوئی بھی شخص کسی بھی علوم میں مہارت نہیں رکھ سکتا، اور بالخصوص عملیات کی لائن میں، عملیات کی صورت میں یہ تو ایک گہرا سمندر ہے کہ اس کے بارے میں نہ ڈاکٹر صاحب پوری طرح جانتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب کے مرشد جانتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب کے مرشد جانتے ہیں، تو پھر تم کیسے جانتے ہو؟ ہمارے مرشد نے ہمیں فرمایا کہ بیٹا تم کبھی بھی کسی بھی علم کی اور کسی بھی رستے میں
خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ تم سب کچھ جانتے ہو اور سامنے والوں کی باتوں کو رد کرتے ہو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ ہم نے فرمایا کیوں؟ ایک شخص جانتا ہے تو جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہا یہ ایک الگ چیز ہے کہ جب تم اپنے ہی علم کے مطابق، اپنے ہی فیلڈ کے متعلق جب تم کوئی گفتگو سنو کسی اور کی زبان سے، کہ جو شخص عملیات میں گفتگو کر رہا ہے، روحانیت کے ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہے، اور جو تم نہیں جانتے، تو اس پہ تم خاموشی اختیار کرو، تم صبر کا دامن پکڑو اور تم اس پہ ریسرچ کرو، نہ کہ اس کی باتوں کو رد کر کے اس کو جھوٹا کہو، کیونکہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری مثال کنویں کے مینڈک کی طرح ہے۔ میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ کنویں کے مینڈک سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ کنویں کے مینڈک نہ بننے سے مراد یہ ہے کہ ایک جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، کنویں کے احاطے کے برابر ہی اس کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ اس میں ڈبکیاں لگاتا ہے، اس میں ٹہلتا ہے، پورے اس میں گھومتا ہے، اس کو باہر کا نہیں معلوم کہ باہر کیا ہے۔ وہ اسی کو اپنی کل کائنات سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری جو کچھ بھی ہے اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، وہ سب کچھ میرے ماتحت ہے اور میں اس کا مالک ہوں، کنویں کا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ زوردار سیلاب آیا، اور جب سیلاب آیا، پانی کا ریلا آیا اور وہ کنویں میں بھر گیا۔ اب جب وہ کنویں میں بھرا تو یقیناً مینڈک بھی کنویں سے باہر آیا۔ جب مینڈک کنویں سے باہر آیا اور جب وہ پورا پانی کا بہاؤ دریا کے قریب لے گیا، جب مینڈک نے دیکھا اٹھا کے، اس نے بولا یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ کون سے اعمال ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں، یہ کون سی فیلڈ ہے؟ پھر وہ دنگ رہ گیا، یہ کون سے راستے ہیں؟ اگر کسی کو پنچھی کے بارے میں نہیں معلوم تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ولی کامل کے شاگرد ہو کر ایسی بات کریں تو ہم پہ افسوس کا مقام ہے کہ پنچھی کے علم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے بھی سیکھا ہی کچھ نہیں۔ بڑی خوبصورت مثال ہمارے مرشد نے ایسے لوگوں کے لیے دی ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ کبھی کنویں کے مینڈک نہ بننا، بلکہ نکلو، ڈھونڈو۔ اور یہ سمندر کی گہرائی تو ایسا ہے کہ اس میں جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے اور تمہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پہ پورا عبور رکھتا ہے۔ میں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ ضرور میں پنچھی کے عمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ عملیات میں پنچھی کس طرح بٹھائی جاتی ہے، اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے ماتحت کون سے موکلان ہیں، اس کے ساتھ کون سے جنات چلتے ہیں۔ میں اس کی پوری نام ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل اور پوری ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ افسوس اس بات پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں جانتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی لیکچر سنتے ہیں، وہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنے ہوتے، کیونکہ وہ کنویں کے مینڈک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جن کی صحبت اختیار کی ہے، ڈاکٹر صاحب جس کا نطفہ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جنہوں نے تربیت کی ہے، وہ بڑے کامل انسان ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دوست اس کا صبر ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کہ جسے میں نے کہا کہ ہم اس میں کیسے امتیاز کریں کہ ہم پہ جادو ہے یا ہم پہ آزمائش ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان زندگی میں اپنے آنے والی ہر تکلیف، ہر رکاوٹ کو جادو سے جوڑ کر چھٹکارا نہیں پا سکتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی جادو ہوتا ہے، نہ تو کوئی عصیبی جنات ہوتے ہیں،
نہ ہی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم پر ہمارے ہاتھوں سے کمائی کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر چلو 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم آزمائش میں ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے۔ اگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تم پر آزمائش نہیں ہے تو تم خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو، کہ یاد رکھنا کہ جب بندہ صبر کے ساتھ آزمائش کا رستہ طے کرتا ہے، جب بندہ صبر کے ساتھ آزمائش کا رستہ طے کرتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر کر اسے ایک ایسی قربت عطا کرتا ہے، اس کو ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ جو نہ تو کسی نماز پڑھنے سے ملتی ہے، نہ روزہ رکھنے سے ملتی ہے، نہ تمہیں عبادتوں سے ملتی ہے، نہ تمہاری ریاضتوں سے ملتی ہے، نہ تمہیں کسی اور چیز سے ملتی ہے، جو نعمت تمہیں آزمائش پہ صبر کرنے سے ملتی ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی لاکھ تعداد میں اللہ کے دوست موجود ہیں اس روئے زمین پر کہ جن کو رب نے جب عطا کیا، نعمت عطا کی، تو ان کو اس ریاضت کے بدلے نہیں بلکہ اس آزمائش کے ذریعے کہ جو اللہ نے ان پر مسلط کی اور اس نے صبر کیا، اللہ نے ان کو وہ نعمت عطا کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آئے تو مدد لو نماز سے۔ جو لوگ آزمائش میں آتے ہیں، اب ایسی آزمائش جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کے دوستوں کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کے محبوب کے قریب لے جاتی ہے، تو وہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایک ایسی وبا، ایک ایسی شیاطین جنات کا سایہ، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہو، جب وہ ہم پہ مسلط ہو اور ہم ہول فول بکنے لگیں، الٹا سیدھا معاذ اللہ کہنے لگیں لوگوں کو، اور ہم دعا سے، ذکر و اذکار سے، قرآن سے اس سے دور ہو جائیں، تو پھر یہ آزمائش نہیں، پھر یہ عذاب ہے۔ اور یاد رکھو کہ عذاب کی صورتیں مختلف ہیں، کہ جو شخص اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب کی صورتیں بدل گئی ہیں، پہلے تو عذاب آسمان سے پتھر برس جاتے تھے، آگ برس جاتی تھی، طوفان آ جایا کرتا تھا، سیلاب آ جایا کرتا تھا، یہ عذاب کی صورت ہوتی تھی۔ لیکن عذاب کی جب صورت بدلی تو پھر ایسی بدلی کہ وہ مختلف آسیب کے سائے میں ہتھے چڑھ گیا۔ اولادوں کی نافرمانی، اولادوں کا ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ بھی عذاب ہی کی صورت ہے تمہارے لیے۔ لیکن ہمیں یہ کیسے فرق لگے گا کہ ہم پہ جنات ہے یا ہم پہ آزمائش ہے؟ اگر آپ کے اوپر آزمائش ہوگی تو کچھ اس کی علامات ہیں جو میں آپ پہ ظاہر کر دیتا ہوں، کہ جیسے بیماری کا بڑھ جانا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب سورج کا غروب ہونا یا سورج کا طلوع ہونا، اور پھر آہستہ آہستہ کاروبار میں، گھر میں تبدیلیاں دیکھنا، کہ وہ تبدیلیاں جو انسان کو اندھیری کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اس کا جو اندر کا دل ہے
اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ مجھے نقصان ہونے کا خدشہ ہے، یا اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں خسارے میں آ جاؤں گا. اگر یہ سینس اس شخص میں ڈیولپ ہو گیا تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش کی علامت ہے، پھر یہ جادو جنات کی علامت نہیں ہے. یعنی کہ اس کو احساس ہو گیا کہ یہ وقتاً فوقتاً ایسے گزر رہے معاملات، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے کے بعد پھر اس میں اسٹل ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ نقصان کی طرف نہیں بڑھتا ہے، رک جاتا ہے، ریورس بھی نہیں ہوتا، بڑھتا بھی نہیں ہے، اسٹل رک جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے. یعنی کہ پانی ایک لمٹ تک آیا، آنے کے بعد آپ کے سینس ڈیولپ ہوئے، آپ نے بولا کہ یار یہ پانی اب سر سے اتر نہ جائے، اوپر نہ آ جائے کہ مجھے لے ڈوبے. اس کا شعور ہونا بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہی آزمائش ہے جو شعور کی صورت میں تمہیں دی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اور جو تم کوتاہی کر رہے ہو اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، یا اپنے روزمرہ کی زندگی میں، تو تم اس کا طور طریقہ چینج کر لو. کہ جب ہم اپنی زندگی کا طور طریقہ چینج کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ آزمائش ہوتی ہے. کہ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بیماری کا فیل ہو، کوئی مرض کی علامت تم پہ ظاہر ہونا شروع ہو، تو تم اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کر لو. کہ جب تم اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کرتے ہو تو پھر اس مرض کی شدت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مرض کی شدت بڑھ رہی ہے یا اسٹل رک گئی ہے یا ریورس ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس نے اپنی ڈیلی روٹین چینج کر لی، اس کی مرض جو ہے وہ اسٹل رک گیا ہے لیکن ہے موجود، بڑھ نہیں رہا، تو ڈاکٹر پھر اس کے مطابق اس کو دوا دیتا ہے، اس کو پھر ریورس کرتا ہے. یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جب انسان آزمائش کی صورت میں آتا ہے، پھر جب وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے، پھر جب وہ رجوع کرتا ہے، جب اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسٹل اس کو رک کے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے کرتا ہے، عمل کے صورت کرتا ہے، سورہ قریش پڑھ کے کرتا ہے، ذکر و اذکار کر کے کرتا ہے، اپنی روٹین بدل لیتا ہے. اگر صبح لیٹ آفس جا رہا ہوتا ہے تو جلدی جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوسروں سے اگر اس کا اخلاق رویہ درست نہیں ہوتا تو وہ اس رویے کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. تو آزمائش کی صورت میں اگر آپ کی علامتیں یہ آپ پر موجود ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو کہ جب آپ اس سینس میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. پھر وہ آزمائش آپ کے لیے نعمتوں کی صورت میں ظاہر ہونے شروع ہو جائے گی. کہ آپ پر وہ آزمائش آئی، آپ نے اپنا طور طریقہ دیکھا، آپ کو سینس، آپ کے دماغ نے انٹیگیٹ کیا، آپ اسٹل رک گئے، آپ نے اپنا تجزیہ کیا، اپنے عادت کو، اپنے اعتبار کو، اپنی فطرت کو بدلنا شروع کی، کوشش کی. کہ جب آپ نے بدلنے کی کوشش کی تو پھر وہ معاملات یا تو اسٹل رک گئے یا پھر ریورس ہونے شروع ہو گئے. ریورس ہونے شروع ایک دم نہیں ہوتا، اسٹل رک جاتا ہے وہ معاملات. کہ جیسے پانی کا بہاؤ پیچھے سے بہت تیز آ رہا ہے، آپ نے پیچھے میں کوئی سپورٹ لگا دی، اب پیچھے سپورٹ لگا دی آپ نے، اب وہ پانی پیچھے سے نہیں آ رہا لیکن آگے تو آ چکا ہے نا. اب جب آگے آ چکا ہے وہ ایک دم تو نہیں نکلے گا، اس کے لیے آپ کو پھر کوئی راستہ نکالنا پڑے گا تاکہ وہ پانی نکلے، تاکہ پانی نکلے تو آپ کا گھر کلیئر ہو. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اوپر جب مصیبت یا پریشانیاں یا آزمائش آتی ہے تو وہ بالکل اسی مثال کے ماتحت آتی ہے کہ جب انسان سمجھدار شعور آ جاتا ہے، اس میں رک جاتا ہے، اسٹل دیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، تو پھر وہ پانی کو نکالنے شروع کر دیتا ہے. تو یہ آزمائش کی علامت ہیں، آزمائش کے سینس ہیں. آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو جب بدلتا ہے تو گناہوں سے معافی بھی مانگتا ہے، استغفار بھی پڑھتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرتا ہے، تو وہ ان آزمائشوں سے نکلنے شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جنات کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کیا محسوسات ہوتے ہیں، اس میں کیسے فرق آپ محسوس کر سکتے ہو. آزمائش کا تو میں نے آپ کو بالکل پیار کے انداز سے، ایسا انداز سے آپ کو سمجھا دیا کہ آزمائش میں اگر آپ آ گئے ہوں اور یہ علامتیں، یہ کیفیات ہوں تو اس کو اس طریقے سے بدل کر اس سے باہر نکل سکتے ہو.
آپ کو کسی عامل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے، اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو کہ ایسی زندگی پہ لے کر آؤ کہ جسے ہم کہتے ہیں سیرت نبوی، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا ایک بہترین فارمولہ دیا. آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو یہاں سے آزمائش سے نکل جاؤ گے. اب میں آتا ہوں بات پہ کہ انسان کے اوپر اب آزمائش نہیں ہے، اب یہ محسوس کرنا ہے اس نے، اس فرق کو دیکھنا ہے کہ جو فرق اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ گھر میں موجود ہیں، اب آپ کو گھر میں موجود ہیں، اب گھر میں آپ کو بدبو آنے شروع ہو گئی، ایسی بدبو کہ جیسے گندی ٹوائلٹ میں سے ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی بچہ پشی پوٹی کر لیتا ہے، اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، لیکن گھر میں بچے نہیں ہیں لیکن ایسی اسمیل سی آ رہی ہے، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ جادو کی طرف آپ کو اشارہ کر رہی ہے. اور اگر آپ کو ایسی اسمیل آئے کہ جیسے کوئلے کی اسمیل ہوتی ہے، ہڈیوں کے جلنے کی اسمیل ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ جلنے کی اسمیل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیاطین جنات دستک دے رہے ہیں، اب وہ منتظر ہیں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے. اور دوسری علامتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بدبو کا آنا، کبھی ٹھیک ہو جانا، کبھی نارمل ہو جانا، کبھی کسی سے پوچھنا یار تمہیں اسمیل آ رہی ہے، نہیں مجھے نہیں آ رہی، مجھے آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اپنے آپ کو، اپنے شعور کو بیدار کر لو، اب کوئی رستہ ڈھونڈ لو تاکہ یہ ابتدائی حال ہے، ابتدائی علامتیں، تو تم سنبھل جاؤ. کسی اللہ کے دوست سے رابطہ کر لو. اور سب سے بہترین اس کا جو دوست ہے وہ اس کی کتاب ہے، کہ تم اللہ کی کتاب سے رابطہ کر لو، یعنی کہ قرآن پاک سے مدد لو. نماز تو پڑھتے ہی ہے نا، اور پھر قرآن میں ان صورتوں سے مدد لو کہ جن صورتوں کے بارے میں تم جانتے ہو، کہ جو تم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر جنات آ جائیں تو ابھی سورت پڑھ کے دم کر دیں یا سورت کی تلاوت کریں، جیسے سورہ فلق و ناس ہے، جیسے سورہ جن ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ قریش ہے. پھر ان صورتوں سے مدد لو تاکہ جب وہ حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ اسٹل وہیں پر رک جائیں. اور اس کی دوسری علامتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بغیر وجہ کے خوف اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے. خوف، غصہ، چڑچڑاپن، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، مطلب کوئی بات نہیں ہے، دل بیٹھے بیٹھے ڈوبنے لگا. اور جب دل ڈوبنے لگا، خوف محسوس ہونے لگا، تو انسان کو اپنے ہی جسم سے بدبو کا آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اتنے قریب تمہارے پہنچ چکے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ کہ جو تم پر حملہ آور ہوئے ہیں. ابتداءً کیا ہے کہ گھر کے اندر سے اس قسم کی کیفیات کا ظاہر ہونا، جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، چاہے وہ اسمیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کالے دھبے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سرخ رنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ خون کی صورت میں ہو، چاہے وہ کالا مرغی کٹا ہوا آپ کے دروازے کی صورت میں ہو، یا آپ کی چھت پہ کسی مردار جانور کا ملنا، یا آپ کے گھر کی دہلیز پر کتے بلی کا مرنا، یا آپ نے پرندے پالے میں پرندوں کا مرنا شروع ہو جانا. یہ سب ابتدائی علامتوں میں سے ہیں کہ کسی غیر مخلوق کا آپ کے گھر کے اندر داخل ہونا. یہ ان علامتوں میں سے ہے. تو جب ان وقتوں میں اس علامتوں کو دیکھو کہ بالخصوص کہ جب اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئے اور آپ کو بے چینی شروع ہو جائے، چڑچڑاپن ہونے شروع ہو جائے، آپ اذان کے وقت زور زور سے چیخنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بہت قریب ہو چکے ہیں.
کہ جسے انسان خواب میں بار بار کسی ایک خاص جگہ کو دیکھتا ہے، بار بار کسی ایک شخص کو دیکھتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے، جیسے کوئی کالا سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے کوئی کالا کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہ جیسے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، کہ جیسے اپنے کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھنا، اپنے جو پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو سیاہ لباس میں دیکھنا، کہ خواب کے اندر کسی کالے کتے کا کاٹنا آپ کو یا کسی اور کو کاٹنا، یہ سب علامتیں اسی طرف دلیل کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ اب میں ایک خاص ایسے پوائنٹ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں نا کہ یہ روحانیت اور عملیات کی جو فیلڈ ہے یہ بالکل سمندر کے مانند ہے۔ اس میں آپ جتنا ڈبکی لگاؤ گے، اس میں جتنا ڈوبو گے نا، اتنا ابھر کے نکلو گے، اور جتنا اندر تک جاؤ گے جو ہاتھ میں آئے گا وہ خزانہ ہوگا آپ کے لیے۔ اب میں صرف 5 ان شیاطین جنات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کا ذکر حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، بالقول بالیقین جن و شیاطین کے نام سے جو ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ان شیطانوں کا ذکر ہے، شیاطین جنات کا، اور ان کے کام، ان کی علامتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس کا ذکر ہے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں ان 5 جنات کا بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ انسانوں کے اوپر مسلط ہو کر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے کام کیا ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے، اور ان کی علامتیں کیا ہیں جب وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 5 جنات جو ہے نا، ان کے نام ہیں، ایک کا نام ہے زرن بطیخ، دوسرے جن شیاطین کا نام ہے مارنوش، تیسرے کا نام ہے ہانوش، چوتھے کا نام ہے کملان، 5ویں کا نام ہے تبیسر۔ اچھا، اس میں جو پہلا ہے کہ جس کو کہتے ہیں زرن بطیخ، یہ شیطان جو نا، یہ زیادہ تر خوابوں اور آسیب زدہ مکانوں میں سایہ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ شریر جنات، یہ شیطان جنات، یعنی کہ یہ خوابوں میں حملہ آور ہوتا ہے ابتداءً وقت میں، اور خواب میں ایسا جیسے کہ آپ کو کایا سایہ نظر آ رہا ہے، کہ جیسے آپ کو خواب کے اندر کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا خواب کے اندر ایسے نا کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے میں بھی کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور صوفہ ہل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ اسی طریقے سے خواب میں آپ کو غیر حرکتیں محسوس ہونا اور غیر شرعی حرکات کا محسوس ہونا، بالخصوص خواتین کے ساتھ، وہ اس کا تعلق اسی شریر شیاطین جنات سے ہے۔ کہ اس کی علامت کیا ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس اس صورت میں دلانا کہ کائے سائے کے مانند، اور دوسری اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ جسم پر بغیر کسی زخم کے، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی بیماری کے، جسم پہ نیلے اور سرخ رنگ کے دبے کا نمودار ہونا، اور پھر ہلکا ہونا، اور پھر ایک مختلف دانوں کی صورت اختیار کرنا، اور پھر جب اس کا علاج کرو تو اس کا ختم ہونا، اگر علاج نہ ہو تو اسٹل رہنا اور پھر یہ بڑھتے رہنا۔ یہ علامتیں کس کی؟ زرنتیخ کی۔ اور دوسرا اس کی علامتوں میں سے کہ خواب میں اونچائی سے گرنا، کسی کو اپنے پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے لیکن تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، تم نے اس کی صورت نہیں دیکھی، تم نے بس یہ دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا سایہ ہے جو تمہارے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔
خواب میں ایسا دیکھنا، اور یہ نہیں کہ صرف ایک بار خواب میں دیکھنا، بار بار دیکھنا، اور خواب میں اپنے ساتھ کسی مخلوق کی موجودگی کا احساس ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور جب آپ سمندر کے قریب سے گزرو، ویران جگہ سے گزرو، قبرستان جگہ سے گزرو، رات کے وقت سفر کرو، تو خوف کا بڑھ جانا، اور اتنا خوف کا بڑھ جانا کہ جسم سے پسینہ نکلنا، ماتھے پہ پسینے کی لکیریں موجود ہونا جو واضح ایسے کریں تو یہاں پہ پانی ٹپکے، یہ اس کی علامت ہے اس شیاطین جنات کی کہ جو انسانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی جو حلیہ ہے اس کے بارے میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دھواں نما سیاہ سایہ کے مانند ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی صورت نہیں ہوتی، کہ یہ سائے کے مانند گردش کرتا ہے، کہ جیسے آپ نے کسی سانپ کے سائے کو دیکھا کہ سائے سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کتا ہے، سائے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بھینس ہے، یہ بلی ہے، یہ سانپ ہے، یہ چوہا ہے، سائے سے آپ اندازہ کر لیتے ہو، لیکن اس میں اس کی صورت ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کی صورت ایسے ظاہر ہوتی ہے جیسے آپ نے آکٹوپس کو دیکھا ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی، کہ جو پوری پھیل جاتی ہے، مختلف اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اس کا سایہ اگر دیکھو تو بالکل اسی شریر جنات کا سایہ ہے ایسا۔ یہ اس کا آپ حلیہ لکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ اس کی جو خوراک ہے وہ گندگی، مردار خوراک ہے اور ناپاک چیزیں ہیں۔ اس کی میں نے علامتیں بھی آپ کو بتا دیں اور اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا جو شیطان جن ہے جن کو کہتے ہیں مارنوش۔ اچھا، یہ مارنوش جو ہے نا، یہ شیطان جنات دراصل رشتوں اور گھروں میں آپس میں اختلاف، نفاق، نفرت، بغض، حسد، جلن، دشمنیاں یہ کرواتا ہے، کہ جس کو مارنوش کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو علامتیں ہیں وہ ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ہنس رہے تھے، ابھی ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اچانک غصہ آنا، بے وجہ لڑائی ہونا، ایک دوسرے سے بدظن ہونا، ایک دوسرے کی شکلیں بری لگنا، جب میاں اپنی بیوی کے قریب جائے تو اس میں سے بدبو کا آنا، جب بیوی اپنے شوہر کے قریب جائے تو اس میں سے اسمیل سا آنا، بدبو آنا، اور اس سے خوف محسوس ہونا۔ اور اپنے روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونا، یہ اس کی علامتوں میں سے ہیں۔ اور بالخصوص سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا سایہ پڑتا ہے کسی گھر پر یا کسی شخص پر تو سب سے پہلے گھر والے ایک دوسرے پہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک بات اور ظاہر ہونے کی علامت بتاتے ہیں کہ گھر کے اندر بلی، کتا یا پھر لال رنگ کے کیڑوں کا ہونا یا آنا یا ظاہر ہونا، یہ اس کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ اس کا جو حلیہ لکھتے ہیں کہ اس کا قد چھریوں والا بدنما چھوٹا پش قد ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ناخن ایسے کہ جیسے کسی کے سینگ جانور کے، آپ نے باراسنگا کے سینگ دیکھے نا، اس ٹائپ کے اس کے ناخن، اور یہ اپنے وجود کے ساتھ اپنا رخ بدلتا ہے، اپنا روپ بدلتا ہے، اور اس کی جو خوراک ہے کہ وہ کھانا کہ جس میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اور دسترخوان پہ گرے ہوئے وہ لقمے،
کہ جو پڑے رہتے ہیں، اور گھر کے اندر کھانوں کا ضیاع ہونا، کہ دسترخوان سمیٹ رہے ہیں، آدھا وہیں گر گیا، آدھا کچن میں گر گیا، آدھا باہر گر گیا، کچن کا پھیلے ہوئے رہنا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ گھر میں بے برکتی کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ کچن کا صاف نہ رکھنا، کہ کچن کے اندر خوراک کا ضیاع ہونا۔ خیر، وہ ٹاپک ایک الگ ہے، فی الحال میں بھی ان شیطان جناتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 5 ہیں، اور جو تیسرا ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے ہانوش۔ ہانوش کے بارے میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ پرانے قبرستانوں اور ویران جگہوں پر رہنے والے شیطان ہیں کہ جو بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا ان عورتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جو حاملہ ہوتی ہیں۔ یہی وہ شیاطین جنات ہانوش کہ جو اکثریت بچے آٹزم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہی وہ شیطان جنات ہے۔ کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، یہ اس وقت اپنی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر عورت قرآن، عبادت، ذکر و اذکار، نوافل یا جو کچھ بھی اس کی دعائیں ہیں وہ اس سے اگر دور ہوتی ہے تو یہ اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بنسبت جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بچوں میں اکثر ایکٹیویٹی ایسی ملے گی کہ جن میں اس کا ظاہر ہونا ثابت ہوگا۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی کچھ نہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، ہر گھر میں نہیں لیکن کسی میں، اکثریت میں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، میں تو روحانی معالج ہوں نا، میرے پاس تو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھے بتاتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، پھر ان کا علاج ہوتا ہے نا میرے پاس۔ تو آٹزم کے جو مریض کے بچے ہوتے ہیں وہ میرے پاس کثرت سے آتے ہیں، کہ جب میں ان کا حال دیکھتا ہوں، ان کے معاملات سنتا ہوں، جب میں ان کا علاج کر رہا ہوتا ہوں تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کیا تھا۔ تو یہ جو ہانوش ہے نا، یہ ان بچوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں جو اس کی علامات ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بچوں کا بے ٹائم اور بے تک رونا، اور روتے روتے ہی ہنسنا۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، اب وہ رو رہا ہے ایک ایسی صورت بنا کر کہ جس میں اس کی آواز نہیں ہے، لیکن وہ کسی، جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا کہ کسی درد سے کراہیت کرتا ہے، اس کی کراہیت کے اثرات جو ہوتے ہیں، جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہتا ہے، یہ کہ کسی کرب سے گزر رہا ہے، یہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کی آواز نہیں نکلی لیکن یہ اندر سے تکلیف میں ہے۔ ایسی صورت بچوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ کہ جس میں یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے، پھر جو بچہ بڑھتا رہتا ہے پھر وہ ایک طرف دیوار سے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بولنا پسند نہیں کرتا، ضدی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، باتھ روم میں رکھے بالٹی پانی سے کھیلتا رہتا ہے، باہر نکالو تو بہت زور زور سے رونے لگتا ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا، کھانا کھائے گا تو ایسے کہ جیسے جسم پہ مل رہا ہے۔ یہ اس قسم کے علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں یہ پھر۔ لیکن بچے کیا بولتے ہیں، ماں باپ کیا بولتے ہیں، نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو خیر کسی مرض کی وجہ سے ہے، یہ کسی وجہ سے، لیکن نہیں، مرض نہیں، یہ علامتیں اگر ہیں تو یہ اس صورت میں یہ مسلط ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ اور ہانوس جو یہ شیطان ہے، اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی صحبت کرتے ہیں۔ اس وقت یہ انسان کے قریب آتا ہے۔
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے قریب جایا کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو اور اپنی بیویوں پر ایسے نہ ٹوٹ پڑو کہ جسے جانور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ حضور کا فرمان بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسی لیے بزرگ اس روشنی میں کہتے ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اس شیطان سے اور باقی شیطانوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اور جو میاں بیوی صحبت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد گونگی پیدا ہونے کا 90% خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد گونگی پیدا ہو. آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز روشنی میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو 90% یہ اثرات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نابینا ہو یا پھر اس کی آئی سیٹ آنکھیں کمزور ہوں بچپنے سے. یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم صحبت کرو تو چراغ کی روشنی کو بند کر دو. لیکن افسوس صد افسوس کہ انسان ماڈرن ہو گیا اور جب ماڈرن ہوا تو دین سے دور ہوا. جب دین سے دور ہوا کہ جب یہودیوں والی ساری سازشیں پالیسیاں اپنائیں اور اس طریقے پر آئے, اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ اولادوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا. میں حقیقت کا آئینہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اب بھی سنبھل جائیں, کیونکہ جب میاں اور بیوی جب صحبت کرتے ہیں تو وہ اپنے آنے والی نسل کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے فیوچر کا انتخاب کرتے ہیں. اس میں سب سے بہترین ہمارا پاکیزہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں ہر چیز کے ملاپ کا طریقہ سمجھاتا ہے. جب ہم دین اسلام سے ہٹ کر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نسل چلتی ہے تو یقیناً پھر ہم ایسی بیماریوں کو, ایسے ہی شیطانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کہ آ بیل مجھے مار. صرف اپنی خواہشات کے چند لمحے سکون کے لیے آپ اپنی نسلوں سے کھیل رہے ہو. اس مرض کی بڑھنے کی وجوہات میں آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں کہ وجہیں کیا ہیں, بیان کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جینے کا بہت بہترین انداز اور آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کرو. ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. افسوس صد افسوس کہ ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. اچھا, اس کا حلیہ کیا ہے کہ اس کا حلیہ, اس کا قد لمبا ایسا کہ جیسے آسمان کو چھوئے اور جسم ایسے جیسے لاغر, اور اس کی بڑھتی ہوئی جو گردن ایسی کہ جیسے کسی اونٹ کی گردن کے مانند. یہ اس کا حلیہ آپ لکھتے ہیں. اور اس کی جو خوراک ہے وہ ہے بچوں کا چھوٹا کھانا, دودھ, پانی یا وہ خوراک کہ جو کھلی ہوئی ہو, ڈھکی ہوئی نہ ہو, یہ اس کی خوراک ہے. اور عورت کے ناپاک دنوں کا جو غلاظت ہے یہ اس کی پسندیدہ خوراک ہے اس شیطان جنات کے جسے ہانوش کہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے پر
کہ جسے کمہلان کہتے ہیں. اچھا یہ وہ شریر شیاطین جنات ہیں کہ جو عالم، حافظ، ذکر کرنے والے افراد میں وسوسے پیدا ڈالتے ہیں. آپ نے منہ دیکھا ہوگا، بیٹا پانی پلانا، یہ لو. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دل بزن ہو جاتا ہے. 10 بار حفظ کر لیے، چھوڑ دیے، طبیعت ڈسٹرب ہونے لگی. جب مدرسے جاتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر پہ آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. قرآن چھوڑ دیتے ہیں، صحیح رہتے ہیں، جہاں قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں وہیں طبیعت ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسے کئی پیشنٹ میرے پاس آئے میرے کلینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کئی پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں ایسے بچوں کو لے کر کہ جسم میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ وہی شیطان جنات کو حملان ہے کہ جو ان جگہوں پر رہتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اس سے جو نا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کو کندھے بھاری پن محسوس ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی مجالس ہوتی ہیں، روحانیت کی محفل ہوتی ہیں، بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، وہ اس سے اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اس سے اس میں اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. یہ ان کو ان کے قریب جانے نہیں دیتا، ڈر و خوف پیدا کر دیتا ہے. کہ جیسے بعض مریض جن کے اوپر آسیب ہوتا ہے، اگر مریض بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب، فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ آ نہیں رہا، کچھ کر دیں کہ ہم اس کو لے آئیں آپ کے پاس. پھر میں کام کرتا ہوں، بولتا ہوں چلے آؤ، پھر وہ آ جاتا ہے. آ گیا، باہر چوکٹ پہ رک گیا، پھر بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں تک آ گیا. میں نے کہا اچھا اندر آ جائے گا، اس کو بلاؤ. کہنا بلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جب پیغام پہنچتا ہے تو ٹھکر کے اندر آتا ہے. تو ایسے یہ علامتیں ہوتی ہیں جو ان پہ ظاہر ہوتی ہیں. چوتھا ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان و کسی جانور کا جو ملاپ ہو، اور اس کی جو خوراک ہے وہ پڑھنے والی منفی توانائیاں ہیں کہ جو حسد، غرور، کسی کو نقصان پہنچانا، اس سے جو منفی توانائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کو اپنی خوراک کی صورت میں اختیار کرتے ہیں. اور وہ کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ اس کی پسندیدہ خوراک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 5ویں کے اوپر. تو بھائی سر جس کو کہتے ہیں، یہ جن عورتوں کے ذریعے گھر کے مردوں پر اثر ڈالتے ہیں، عورتوں کے ذریعے مردوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ اس کی آخری قسم ہے. یہ وہ ہیں کہ جو کثرت سے اکثریت میں ان کے زیر آسیب ہوتے ہیں. یوں تو جنات و سلطنت تو بہت ہیں، لیکن یہ وہ 5 ہیں کہ جن کے پیچھے اپنے پورے قبائل ہیں، کہ جن کے پورے پیچھے ان کی پوری نسلیں ہیں جو ان سے جڑی ہوئی ہیں، ان سے کنیکٹ ہیں، کہ جن کا تعلق انہی اس سے ہے. تو یہ 5واں ہے کہ جس کے بارے میں جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورتوں پر خاص طور پر غصہ جلدی آ جانا، نافرمانی، بے پردگی ہونا، اور شہوت کا غلبہ ہونا، اور پردے کی صورت میں نہ رہنا، پردہ نہ کرنا، اس صورت میں جھگڑنا، لڑنا، یہ اس کی علامتیں ہیں. شوہر سے بیزاری ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، شوہر کا استعمال کرنا،
یہ اس صورت میں آتے ہیں یہ. اور بچوں سے نفرت کرنا، شوہر سے، بیوی سے نفرت کرنا، اس قسم کی کیفیتیں یہ دونوں جنس میں یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور خواب میں خود کو سیاہ کپڑوں میں جلتے ہوئے دیکھنا، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے. اور اس کے حلیے کے بڑھنا اور دھند اور لمبے بال اور بالوں سے ہی صرف اپنے جسم کو ڈھکنا، یہ اس کے حلیہ ہے. اور خوراک اس کی ناپاکی کی حالت میں جو کچھ بھی بسم اللہ کے بغیر چیز استعمال کی جائے وہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے. یہی وہ 5 جنات ہیں جو اکثریت میں لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جو انہی کی ذریت سے ہیں کہ جن سے متاثر ہوتے ہیں. یہ میں نے مین ان کے نام بتائے ہیں آپ کو اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی دعوت دیتا ہے یا کوئی کوتاہی کرتا ہے یا جو علامتیں جو وجوہات میں نے بتائی ہیں وہ اگر ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں جنات اور آزمائش میں فرق، اب آپ میری ویڈیو دوبارہ سے دیکھ کر دونوں کو فرق کو واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہو. اب ہم علاج کے لیے کیا کریں؟ اب یقیناً کہ جب ایسی علامت وجوہات آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانا چاہیے. علاج کے لیے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. آپ کی اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com اسکرین پر نمبر موجود ہے. اگر آپ خود مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اپوائنٹمنٹ پینڈنگ میں تھے، رمضان کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ پینڈنگ میں تھے میرے، اور عید کے بعد گھر میں شادی تھی اس وجہ سے اپوائنٹمنٹ پینڈنگ میں تھے، تو اب میں نے وہ اپوائنٹمنٹ کافی حد تک تو کمپلیٹ کر دی. لیکن ابھی بھی کچھ اگر باقی رہ گئے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہو تو یقیناً بات کرنا آپ سے بنتا ہے، تو میں ضرور آپ سے بات کروں گا. اور جو لوگ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، جو لوگ علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ آزمائش ہے یا پھر اس قسم کے کوئی معاملات ہیں یا پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیل ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہو. آپ دنیا میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، انشاءاللہ آپ سب کو جواب دیا جائے گا. اور الحمدللہ اب ہماری ٹیم بالکل پورے طریقے سے تیار ہے اور ہر وقت تیار رہتی ہے آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں، میرے ساتھ سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بھی اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے. اور سورہ قریش کے لشکر میں جو لوگ شامل ہیں، جو لوگ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ وہ ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے دور ہیں. یہ سورہ قریش کی برکت ہے اور اس لشکر کی برکت ہے کہ جس لشکر میں روز کروڑ کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جاتی ہے. سورہ قریش میں جو نئے لوگ ہیں اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش 70 دن تک پڑھیں. اور پھر جب 70 دن مکمل ہو جائیں گے پھر 313 مرتبہ 40 روز پڑھیں. اس کے بعد 1111 مرتبہ 40 روز پڑھیں. اس کے بعد 1900 مرتبہ 40 روز پڑھیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائے. 70 مرتبہ جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو انسان ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو جاتا ہے. تو ضرور وزٹ کیجئے گا ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com اور ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ کے سوال اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور سوال کر سکتے ہیں. اور آپ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہو، ہماری ویب سائٹ پہ بھی بتا سکتے ہو ہمیں. اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.